ایمانی تقاضا تھا، اور ان کے مشوروں کو حضرت حسین اس لیے خاموشی اختیار کر رہے تھے کیونکہ حسین جانتے تھے بچپن سے میں سن رہا ہوں مجھے جام شہادت پینا ہے، مجھے بابا نے کہا جام شہادت پینا ہے، نانا جان نے کہا جام شہادت پینا ہے، اماں جان نے کہا جام شہادت پینا ہے، بھائی جان نے کہا حسین کو جام شہادت پینا ہے۔ اب وہ حسین جانتے تھے صحابیوں تمہارا مشورہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، اور میرا یہاں سے سفر کرنا یہ خدا کے فیصلے کا تقاضا ہے، یہ مصلحت خداوندی ہے، یہ حکمت خداوندی ہے۔ حسین کو مدینے میں رکنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، کربلا میں جام شہادت پینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ فیصلے پہلے سے ہو گئے میرے بھائی، یہ ڈیسیشن پہلے سے ہو گیا۔ یہ رسول اللہ کے گود میں بیٹھے ہوئے آسمانوں سے جبریل جو ہے أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر علماء کرام، خطباء عظام، نعت خوان حضرات، دانشوران قوم و ملت، محبان اہل سنت، عاشقان اہل بیت، الحمدللہ ابھی آپ بہترین اور مفصل خطاب حضرت سے سماعت فرما رہے تھے، اور بھی علماء کرام کے آپ نے خطاب سنے ہیں۔ میں بھی آج کی اس مبارک مجلس میں اہل بیت پاک کی شان اور عظمت پر کچھ روشنی ڈال کر اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی چند دیر اہل بیت پاک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، بالخصوص شہدائے کربلا کی شان و عظمت پر روشنی ڈالنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے و طفیل سے ہماری اس مجلس کو اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ پیارے دوستو، کیونکہ رات کافی ہو چکی ہے، ایک بہت بڑا حصہ رات کا گزر چکا ہے، بالکل فجر کا وقت قریب ہے، تو انشاءاللہ العزیز بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے مدعے پر آتا ہوں، عنوان پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے محبوب بندوں کو خصوصی شان، خصوصی مقام، خصوصی رفعتیں دے کر پیدا کیا۔ دنیا میں ہم بھی پیدا ہوئے ہیں، دنیا میں محبوبان خدا بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہمارے پیدا ہونے کی انداز اور قدرت کچھ اور ہے، محبوبوں کی شان اور مقام اور ان کے لیے قدرت کچھ اور ہے۔ اگر کوئی انسان بس اتنی بات بھی اگر سمجھ جائے تو وہ پوری زندگی میں کبھی جو ہے بد عقیدہ وہابی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ محبوبوں کا عاشق و غلام بن کر سنیت کے دائرے میں زندگی گزارتا ہے۔ انہی فضائل میں سے، انہی خصوصی شان میں سے ایک شان اللہ نے جو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا، کروڑوں شان دیا، ان میں سے ایک شان میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے دوستو، دنیا میں ہم بھی پیدا ہوئے ہیں اور ہم کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، اور ہمارے لیے نظام بنا دیا کہ پیدا ہونے کے بعد ہم نیک اعمال کریں، اچھے کام کریں، خیر کے کام کریں، پھر اس کے بعد ایک دن دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ہم کو اٹھائے گا اور وہاں ہمارے لیے فیصلہ ہوگا کہ ہم جنتی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہے نا؟ آپ میرے کو سن رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ 2 بجے رات کو سن رہے ہیں، بولے تو یہ بولنے والوں کی نہیں، یہ سننے والوں کی کرامت ہے۔ تو دیکھیے، تو مرنے کے بعد محشر میں اٹھیں گے، اس کے بعد ججمنٹ دیا جائے گا، مالک یوم الدین فیصلہ کرے گا کہ کون جنتی ہے اور کون جنتی نہیں ہے۔ دنیا میں کسی کے لیے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ ذرا بولیے۔ بنگال کے کسی مولانا صاحب کے لیے یا ہندوستان کے کسی پیر صاحب کے لیے؟ دنیا میں کوئی مرید اپنے پیر صاحب کے نام کے ساتھ حضرت فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، قادری، چشتی، جنتی بلکہ نہیں لکھ سکتا۔ لکھ سکتا؟ قادری لکھیں گا، چشتی لکھیں گا، سہروردی لکھیں گا، نقش بندی لکھیں گا، شاذلی لکھیں گا، رفاعی لکھیں گا، لیکن یاد رکھے جنتی نہیں لکھیں گا، کیونکہ جنتی ہونے کا فیصلہ محشر میں کیا جائے گا، اور یہ فیصلہ کوئی مولوی صاحب یا پیر صاحب یا مرید صاحب یا شاگرد صاحب نہیں کریں گے، یہ فیصلہ خالق کائنات رب ذوالجلال فرمائے گا۔ لیکن قربان جاؤں میرے حسین کے، ان کے رب نے ان کو کیا شان دے کر پیدا کیا ہے۔ ارے جب وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ان کو دنیا میں نام بعد میں رکھا گیا، جنتی جوانوں کا سردار پہلے بولا گیا۔ جنتی جوانوں کا سردار، ذرا بولیے نا، پہلے بولا گیا۔ ذرا غور کریے دوستو، یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ اے پروردگار عالم، ہم سب کے لیے فیصلہ محشر میں کیا جائے گا کہ جنتی کون ہے، لیکن مولا تیری رحمت کے صدقے جائیں، تو محبوب کے محبوب کو بھیج رہا ہے، تو محبوب کے محبوب سے نماز بعد میں پڑھوا رہا ہے، روزہ بعد میں رکھوا رہا ہے، زکوٰۃ بعد میں ادا ہو رہی ہے، اعمال صالحہ بعد میں ہو رہے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہونے کا اعلان پہلے ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، قربان جاؤ اہل بیت کے مقام پر، ان کی شان اور ان کی عظمت پر۔ اچھا، اور ایک مسئلہ سنو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خدام کو، اپنے غلاموں کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ کہا ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، سعد بن ابی وقاص تم جنتی ہو، طلحہ تم جنتی ہو، زبیر تم جنتی ہو، ابو عبیدہ بن جراح تم جنتی ہو۔ میرے دوستو ذرا قربان جاؤ، عشرہ مبشرہ کو جنت کی خوشخبری آمنہ کا لال سنا رہا ہے، اور اہل بیت پاک کو نبی نہیں بلکہ نبی کے ذریعے
خالق کائنات سنا رہا ہے، رب ذوالجلال سنا رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ فرشتے کو بھیجا جا رہا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک فرشتہ دربار مصطفیٰ میں آتا ہے اور آ کر حبیب پاک علیہ السلام کو سلام عرض کرتا ہے۔ اس وقت حضرت حذیفہ دربار مصطفیٰ میں موجود ہوتے ہیں۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام پوچھتے ہیں، حذیفہ جانتے ہو تمہارے اور میرے علاوہ آج مجلس میں کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو سنو، اِنَّ هَذَا مَلَكٌ، یہ جو سلام کی آواز آ رہی ہے، یہ جو سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، سنو، یہ ایک فرشتہ ہے، یہ ایک فرشتہ ہے۔ اور یہ فرشتہ یہاں کیوں آیا ہے؟ وَيُبَشِّرَنِي، یہ مجھے خوشخبری سنانے آیا ہے۔ کس بات کی خوشخبری سنانے آیا ہے؟ یا کیا خوشخبری دینا چاہتا ہے؟ اور سنو، یہ اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے، استأذنا ربہ، یہ اپنے رب سے اجازت لے کر آیا ہے۔ یہ کیا خوشخبری سنانے آیا ہے؟ یہ کس بات کی اجازت لے کر آیا ہے؟ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں، اے حذیفہ سنو، یہ فرشتہ کہہ رہا ہے، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ مجھے خوشخبری سنانے آیا ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ یہ خوشخبری دے رہا ہے پیارے مصطفیٰ کے ذریعے۔ میرے پیارے دوستو، ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے، کہا ہے کہ یہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب ذرا غور کرو، ہم سوچنے لگے اے اللہ، سب کو جنت ملتی ہے عمل کرنے کے بعد، اور یا ان سے عمل بعد میں کروایا جا رہا ہے۔ اور حضرت امام حسین کوئی معمولی ذات و شخصیت کا نام نہیں ہے، ایک ایسے عابد اور زاہد کا نام ہے جو رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے اور دن میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ ایسے عابد و زاہد کا نام امام حسین ہے، بلکہ زہد و تقوی جن کے گھر سے جنم لیتا ہے، بلکہ اعمال صالحہ جن کے گھر سے جنم لیتی ہے، اس منبع اعمال صالحہ، اس منبع زہد و تقوی کا نام امام حسین ہے۔ مگر ذرا غور کرو دوستو، ہم نے کہا اے اللہ، سب کو پہلے عمل کرواتا ہے پھر بعد میں جنت دیتا ہے، مگر یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ ان کو تو صرف جنتی نہیں کہہ رہا ہے بلکہ جنتی جوانوں کا سردار کہہ رہا ہے، اور عمل بعد میں کروا رہا ہے۔ مولا یہ بات کیا ہے؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آیا، بندو سنو کہ جنتی وہ نہیں ہو سکتا جو غلطی پر ہوتا ہے، جنتی وہ نہیں ہو سکتا جو غلطی پر ہوتا ہے، جنتی وہ نہیں ہو سکتا جو خطا پر ہوتا ہے، جنتی وہ نہیں ہو سکتا جس سے کچھ جو ہے گناہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میں پہلے میرے بندے محبوب کے بارے میں یہ اعلان کروا رہا ہوں کہ یہ صرف جنتی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، تاکہ قیامت تک آنے والے یہ جان لے، جب جب تم میرے حسین کے تعلق سے غلط کلام سنو گے تو سمجھ لینا غلطی پر کوئی اور ہو سکتا ہے، حسین کبھی غلطی پر نہیں ہو سکتا، حسین کبھی غلطی پر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ جب غلطی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا تو جنتی جوانوں کا سردار کیسے غلطی کر سکتا ہے؟ اسی لیے پیارے دوستو، حضرت امام حسین کربلا کو گئے، اللہ کی قسم غلطی پر نہیں تھے۔ بس جاہلوں نے کہا کہ کربلا کو جانے کی کیا ضرورت تھی، نہیں جاتے تو اتنا بڑا مارے کا ہوتا نہیں تھا، اتنا ٹینشن ہوتا نہیں تھا، خاندان نبوت کے شہزادے سلامت رہتے تھے، دین چلتا تھا۔ یہ جو جاہلوں کی جو بولی ہے نا، یہ حرام کے نوالے کھانے کے بعد ایسے الفاظ باہر نکلتے، ان کا چندہ کھا گئے، ان کا مار کے کھا گئے، ان کے ریالاں کھا گئے، ان کے ڈالراں کھا گئے، تو ایسی حرام کی بولی زبان سے نکلتی۔ فاتحہ کا حلوہ کھائے تو ایسی بولی نہیں نکلتی۔ مسئلے کو سمجھا؟ بول رہا بھائی، ارے بھائی تو کون رے حولے
تو اپنے باپ کے فیصلے کو نہیں مان سکتا، نہیں سمجھ سکتا کہ میرے بابا ملے کہیں کو، میں پیدا ہوا کہیں کو. جو اپنے باپ کے فیصلے کو ڈیسیشن کو جو ہے سمجھ نہیں سکا اب تک، وہ حسین کے فیصلے کو کیا مٹکی سمجھے. واہ کیا بات. حسین کربلا گئے تھے، خدا کی قسم اس میں کروڑوں حکمتیں ہیں. حسین کربلا کیوں گئے؟ پہلے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے. دیکھو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ رہ رہے سلی گڑی میں، مثال دینے بول رہا ہوں. آپ کی ایک زمین ہے باغ ڈوگرا میں جس کی قیمت ہے 2 کروڑ روپے. آپ کو کل صبح فون آیا کہ وہ باغ ڈوگرا میں جو آپ کی زمین ہے اس کے اوپر 4 غنڈے بیٹھے گئے، بول رہے قبضہ. کیا کرتے آپ؟ سلی گڑی والے بولتے ہو جان دو بھائی، لے لیں دو، جان دو، مرن دو، نکو ہم کو جان دو، مرے تو گئی تو گئی زمین، جان دو، غنڈوں سے ہم نہیں لڑتے. کون بولتے ایسا؟ بولو. اب آپ پورے شریف لوگ ہیں یار. آپ کیا کرتے؟ جیسے ہی فون آیا آپ بھی فون اٹھا کے پورے سلی گڑی کے غنڈوں کو جمع کرتے. بولتے پٹھے وہاں 4 ہے گا، میں 16 لے کے آتا ہوں. بولتے بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ ہم آپ کیا کرتے؟ 2 فارچونر منگاتے تاکہ غنڈوں پہ اثر بھی اچھا پڑنا. دیکھا تو انہیں سمجھ میں آ جانا کہ شیر کو یہ سوا شیر ہے. نہیں، پھر اس کے بعد آپ تگڑے غنڈوں کو، پٹھوں کو پھر ساتھ میں لٹانے. انہیں لٹ لے کے آ تو آپ گن لے کے جاتے. بیچ میں انہیں پوچھا صاحب گن چلا دوں گا. ارے تو جو ہوتا ہون دے، میں دیکھ لوں گا. کہاں پیسے کھلانا ہے، کیسا سیٹنگ کرنا ہے وہ میں کروں گا. ممتا بینرجی تک اپنی پہنچ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تمہاری 2 کروڑ کی زمین بچانے کے لیے تم زندگیوں کو دو پہ لگانے تیار ہے. تم خون کی ہولی کھیلنے تیار ہے. تم جان لینے بھی تیار ہے، جان دینے بھی تیار ہے. میرا حسین وہاں اپنی زمین بچانے نہیں گیا تھا. میرا حسین وہاں اپنا خاندان بچانے نہیں گیا تھا. میرا حسین جائیداد بچانے نہیں گیا تھا. میرا حسین وہاں پر اپنی اولاد کو بچانے نہیں گیا تھا. ارے میرا حسین مدینے سے نکل کر کربلا کو نانا کا دین بچانے گیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا حسین، یا حسین، یا حسین. تمہاری 2 کروڑ کی زمین تم نہیں چھوڑ سکتے تو میرا حسین مصطفیٰ کا دین کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ میرا حسین رب کا دین کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ میرا حسین قرآن کی بے ادبی کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ میرا حسین اسلام کی جو وہاں پر خرافات اسلام میں پیدا ہو رہے تھے ان شرارتوں کو کیسے خاموش ہو سکتا ہے؟ ارے جب تم اپنی زمین نہیں چھوڑ سکتے تو میرا حسین، وہ حسین جس کے نانا کا دین خدا کا دیا ہوا دین ہے، جس کے نانا کو اللہ نے قیامت تک کے لیے پیغمبر آخر الزمان بنا کر بھیجا ہے، اس دین کو حسین مٹنے کیسے دے سکتا ہے؟ اچھا اور ایک مسئلہ سنو. تمہاری زمین ہے باغ ڈوگرا میں، غنڈے بیٹھے باغ ڈوگرا میں قبضہ کرنے کے لیے، اور تم یہاں بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ بھائی ذرا بچا لو، بھائی بچا لو، بھائی بچا لو. تم باغ ڈوگرا جاتے نہیں، زمین بچاتے نہیں. خالی یہاں بیٹھ کے میٹنگاں کرے تو زمین بچتی. زور سے بولا. لوگ یہی بولے مدینے میں رہنا تھا، کربلا کہیں کو. ابے بے وقوف، دین پہ حملہ کربلا میں ہو رہا تھا، مدینے میں نہیں ہو رہا تھا. مدینے میں تو امن تھا، مدینے میں سلامتی تھی، مدینے میں تو صحابہ کا گہوارہ تھا، مدینے میں تو تابعیوں کی راجدھانی تھی. اسی لیے حضرت حسین نے دیکھا مدینے میں تو سکون ہے، مکے میں امن ہے. اختلاف کوفہ میں ہو رہا ہے، اختلاف عراق میں ہو رہا ہے، اختلاف ملک شام میں ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پر یزید اپنی شرارتوں کی جال بچھا کر 1 2 نہیں 25 50 نہیں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کو تباہ کر چکا ہے. ارے پھر ایسے لوگوں کو اپنے شر میں مبتلا کر لیا کہ کسی کے والد صحابی تھے، کسی کے والد متقی تھے، کسی کے والد عاشق رسول تھے، کسی کے والد نبی کے جانثار تھے. وہ ایسے عظیم المرتبت ہستیوں کی نسلوں کو یزید اپنی شرارت میں مبتلا کر چکا تھا. تو سوچو جب بڑے بڑوں کے بچوں کے ساتھ یہ فتنہ اتنا پھیل گیا تو عام لوگوں کا حشر کیا ہو رہا تھا ہوگا، عام لوگوں کے ساتھ کیا ظلم و زیادتی
زیادتی، کتنی فتنے بازیاں چل رہی تھی، کیونکہ یزید تمام گناہوں کے دروازے کھول چکا تھا۔ یزید اعلان کر چکا تھا کہ تمہیں آزادی دی جاتی ہے کہ جس طرح چاہو زندگی گزارو، تمہیں نماز چھوڑنے پر سوال نہیں کیا جائے گا، زنا کرنے پر تمہاری گرفت نہیں کی جائے گی، شراب نوشی پر تمہاری تنبیہ نہیں کی جائے گی، ہر برے کام کے اوپر تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور ہر اچھے کام کو تمہیں اجازت ہے، مگر ہر برے کام کی بھی تمہیں اجازت ہے۔ مگر ذرا سوچو دوستو، جس نے دین کی دھچیاں اڑایا، اور یہ واقعہ حضور کے 400 سال کے بعد نہیں ہو رہا تھا، رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے 300 سال بعد نہیں ہو رہا تھا، حضور کے پردہ فرمانے کے صرف 50 سال کے بعد ہو رہا تھا۔ کتنے سال بعد؟ زور سے بولیے۔ حضور دنیا سے رخصت ہوئے 50 سال کے بعد یزید نام کا فتنہ جنم لیا۔ اور پھر غور سے سنیے، پیارے رسول کے بعد 30 سال تک خلفائے راشدین کی خلافت دور چلا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت امام حسن، یہ عظیم المرتبت ہستیوں نے مسند خلافت کو سنبھالا۔ اسلام کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں تھی، اور اسلام اس وقت خالی مدینے میں نہیں تھا، اس وقت اسلام 22 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا۔ بیت المقدس میں اسلام کا جھنڈا لے رہا تھا، چیچنیا تک اس وقت اسلام پھیل چکا تھا، روس میں اسلام داخل ہو چکا تھا، روم میں اسلام داخل ہو چکا تھا، یمن میں اسلام داخل ہو چکا تھا، حجاز کے علاقوں میں اسلام اس وقت تک داخل ہو چکا تھا۔ جلیل القدر ہستیاں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کر کے علاقے علاقے میں اسلام کا جھنڈا گاڑ چکے تھے، صحابہ اپنی زندگیوں کی قربانیاں پیش کر چکے تھے اسلام کے جھنڈوں کو گاڑنے کے لیے۔ 22 لاکھ مربع میل پر جو اسلام پھیلا ہوا تھا۔ اب ذرا غور کرو پیارے دوستو، آج بھی ہمارے سلی گوڑے میں کئی لوگ شراب مار رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، ریپ بھی کر رہے ہیں، جیلوں کو جا رہے ہیں، ہمارے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، مرا تو مرندے بڑھ رہے ہیں۔ پھر حسین کو ٹینشن کئی کو ہوئی یزید کے شراب پینے پر۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، معلوم نہیں ہے لوگوں کو، چندی چورا جو ہے نئے باتیں مارکیٹ میں لاتے، لا کے پانڈبے والے کو، ترکاری والے کو، آٹو والے کو، بیچارے غریب مسلمان کو بولتے، میاں بھائی کو بولتے ہی نہیں، بولے تو میں تیسرے حکم تک صحیح بیٹنگ کرتا ہوں نا، انہیں کیا ضرورت تھی، انہیں پی رہا تھا تو پینے دینا تھا، کہیں کو جا کے اس کو روک رہے ہیں، انہیں جوا کھیلاتے۔ ابے بے وقوف، انہیں کوئی گلی والا آدمی نہیں تھا، انہیں کوئی جو ہے عام انسان نہیں تھا۔ یزید جو ہے کسی علاقے کا آدمی نہیں تھا، وہ جو 22 لاکھ مربع میل پہ جو اسلام پھیلا ہوا تھا، اس کی جو سلطنت جو مدینہ منورہ میں اس کا جو دارالخلافہ قائم ہوا تھا، اس دارالخلافہ پر جب کبھی حضرت ابو بکر اس مسند پہ بیٹھتے تھے، حضرت عمر کبھی اس مسند ذیشان پہ بیٹھے تھے، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضی کبھی اس مسند ذیشان کو سنبھالا کرتے تھے، مولا حسن کبھی اس مسند ذیشان پہ فائز ہوئے تھے، اور اب یزید اسی مسند پہ بیٹھ کر یہ برے کام کر رہا تھا۔ یزید کوئی عام آدمی نہیں تھا، 22 لاکھ مربع میل پر پھیلے ہوئے اسلام کی باغ ڈور پہ قابض ہو گیا تھا، اس کو چھین کر بیٹھ گیا تھا، اس مسند پہ بیٹھ گیا تھا، جہاں کبھی سرکار عمر ابن خطاب بیٹھے تھے، اس مسند پہ بیٹھا ہوا تھا، جس مسند کو علی نے عزت کا تاج پہنایا تھا، اس مسند پہ بیٹھا تھا، جس مسند کو حضرت حسن نے صلح کے ذریعے عطا کر دیا تھا،
ذرا سوچو یزید کوئی عام آدمی نہیں تھا، پورے مسلمانوں کا اس وقت بادشاہ کہلا رہا تھا، قبضہ کر کے بیٹھا تھا، اور حضرت حسین نے دیکھا کہ دنیا اگر یہ رنگ دیکھے گی کہ اسلام کے عظیم ہستیوں میں سے جو اس کو بادشاہ مانا جاتا ہے، اگر یہ بدبختہ اس کرسی پر بیٹھ کر، اس مسند پہ بیٹھ کر اگر یہ خرافات کرے گا تو کہ اسلام کا تعارف دنیا میں غلط نہ ہو جائے، اسلام کہیں بگڑ نہ جائے، کہ اس کی چھبی خراب نہ ہو جائے، کہ اس کا تعارف برا نہ ہو جائے۔ اس لیے حسین نے کہا کہ اب نانا کا دین ظالم کے ہاتھ میں آ گیا تو کوئی اور نہیں اٹھے گا، نانا کا نواسا اٹھے گا، واہ واہ کیا بات ہے، نبی کا نواسا اٹھے گا۔ اور اگر یہ ظالم قبضہ کرنا جانتا ہے تو حسین نانا کے دین کو بچانا جانتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوا، یہ جتنے سوال اب جو مارکیٹ میں چل رہا ہے میں اس کے جواب دے رہا ہوں۔ یہ جتنے ویڈیو والے ہیں تم لوگاں کل کچھ ڈالو مت ڈالو، ذرا یہ ضرور ڈال دینا۔ اب ایک سوال پیدا ہوا، بولے کہ بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کو گئے، اگر یزید سے ہی اسلام بچانا تھا تو صحابہ کو لے کے جانا تھا، تابعیوں کو لے کے جانا تھا، بچوں کو کہیں کو لے کے گئے، خواتین کو کہیں کو لے کے گئے۔ ابے ظالم تو حسین کو سمجھ کہاں سکتا ہے؟ حسین کو سمجھنے کے لیے اچھی اماں کا دودھ پینا پڑتا، اچھے باپ کا خون لے کے پیدا ہونا پڑتا۔ تو کرائے کی اماں کا دودھ پیا سو اس لیے تجھے حسین سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو جو ہے اڑوس پڑوس کے ابا کا بیٹا اس لیے تجھے حسین سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ حسین سمجھنا ہے تو ان سے پوچھ جن کی ماں بھی اصلی ہے، جن کا باپ بھی اصلی ہے۔ مسئلے کو سمجھو دوستو، تھوڑا پیچھے چلو، حسین کی تربیت دیکھو۔ حسین میدان کربلا میں بچوں اور عورتوں کو کیوں لے گئے؟ صحابہ اور تابعیوں کو کیوں نہیں لے گئے؟ مسئلے کو سمجھو مسلمانوں، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ تھوڑا پیچھے چلو، تھوڑا پیچھے۔ امام حسین کے دور سے پہلے مولا حسن کا دور تھا، مولا حسن کے دور سے پہلے مولا علی کا دور تھا۔ حسین کی تربیت ایک دور تھا، حسین کی تربیت مدینۃ العلم کر رہے تھے۔ پھر ایک دور آیا حسین کی تربیت اس علم کا دروازہ کر رہا تھا۔ پھر ایک دور آیا حسین کو اسی تربیت کے بعد مینار نور پر حسین کے بھائی امام حسن بتا رہے تھے۔ تربیت فرمائے اپنے بھائی، سنو ان کی تربیتوں کا اثر کیا ہے، پہلے ان کے دیکھو کردار۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا جب خلافت کا دور شروع ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابو بکر کا جب دور خلافت تھا تو مسلمانوں کی خلافت کس شہر سے ہوتی تھی؟ مدینۃ المنورہ۔ آج ہندوستان کی حکومت کون سے شہر سے چلتی ہے؟ ارے ذرا زور سے بولو جی، نہیں تو اتنا پریشان ہو جائیں گے لوگ، یہ بھی نہیں معلوم ہے کیا بولو کہاں سے چلتی؟ جہاں سے حکومت چلتی ہے نا اس سٹی کو کیپٹل کہتے ہیں، اس کو دارالخلافہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ کے بعد مدینے سے سلطنت چلنے لگی اسلام کی، مدینہ مسلمانوں کا دارالخلافہ ہوا۔ سیدنا ابو بکر صدیق مسند خلافت پر بیٹھے، اس خلافت کی شان کو حضرت صدیق اکبر نے سنبھالا، تو آپ کے دور میں مسلمانوں کا دارالخلافہ مدینہ منورہ تھا۔ حضرت عمر آئے، مسلمانوں کا کیپٹل، مسلمانوں کی اسلامک سٹی، مسلمانوں کی دارالخلافت مدینہ منورہ رہی۔ حضرت عمر کے دور میں بھی مدینہ منورہ رہی، حضرت عثمان کے دور میں بھی مدینہ منورہ۔ جب سیدنا علی آئے تو علی کا دارالخلافہ بھی مدینہ منورہ رہا۔ ذرا زور سے، اسلامی حکومت مولائے کائنات بھی مدینہ منورہ سے ابتدا میں کیے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، تمہاری اور میری آرزو کیا ہے؟ سلی گڑی میں رہ رہے ہوں گے، حیدرآباد میں رہ رہے ہوں گے، مگر آرزو کرتے اللہ موت مدینے میں دے دے، مدینہ مدفن بنا دے۔ بولتے نہیں بولتے؟
تو پھر ان کا کیا حال ہوگا مدینے سے محبت کا جنہوں نے خود مدینہ بنایا ہے؟ مولا علی کے دل میں کیا محبت تھی ہوگی مدینے کی. لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا، بلوائیوں کی طرف سے اتنا ٹینشن، اتنا پریشرائز کیا گیا. مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ مدینۃ المنورہ سے خلافت کر رہے ہیں، آپ نے فیصلہ لیا کہ اب میں مدینہ چھوڑ دوں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے حضرت علی سے کہا، علی اللہ کے واسطے ایسا فیصلہ مت کریے، علی ایسا فیصلہ مت کریے، مدینہ مت چھوڑیے، آپ مدینے میں رہیے، جو ہوتے حالات دیکھیں گے اس کا مقابلہ کریں گے. حضرت علی المرتضیٰ نے ایک جملہ کہا، خدا کی قسم اس کے بعد صحابہ بھی خاموش ہو گئے. حضرت علی نے کہا، میں مدینہ چھوڑنے کا درد اور تکلیف برداشت کر سکتا ہوں، مگر اس مدینے میں کسی کا خون بہنا میں برداشت نہیں کر سکتا. میں مدینہ چھوڑنے کا درد اور تکلیف برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں کسی صحابی کا خون بہتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا. یہ کہنے کے بعد پورے صحابہ خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ جو ٹینشن تھا حضرت علی کو، جو ستایا جا رہا تھا، جو تکلیفیں دی جا رہی تھی، اس کا بس ایک ہی حل تھا کہ تلوار نکالی جائے، گردنیں اڑائے جائے. اور مولا کائنات نہیں چاہتے تھے کہ کسی کا قتل ہو، کسی کا خون بہایا جائے. آلریڈی 2 جنگیں ہو چکی تھی، جنگ جمل، جنگ صفین. حضرت علی نہیں چاہتے تھے کہ پھر کوئی تیسری جنگ ہو اور پھر جلیل القدر ہستیوں کا خون بہے. حضرت علی نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا، چھوڑ کے آپ کوفہ گئے اور کوفہ میں دارالخلافت بنائے. اب اسلامی سلطنت مدینے سے نہیں، کوفہ سے چلنے لگی. حضرت مولا کائنات کوفہ سے خلافت کا جو ہے سلسلہ آپ جاری رکھے. اب ذرا غور کیجئے گے، حضرت امام حسین کو مولا علی درس دے رہے ہیں، بیٹا مدینہ بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، مگر کسی کی جان جانے مت دو، جانوں کا احترام کرو. یہ تربیت تھی حضرت مولا علی کی جو اپنے بیٹے حسین کو دیے تھے. اور بھائی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر سے اختلافات عروج پہ جانے لگے، ٹینشن، مصیبتوں کے بازار گرم ہونے لگے. تو حضرت امام حسن نے اپنا خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دیا، دے کر کہا آپ اس کو سنبھالیے. لوگوں نے کہا حسن آپ اس کے مستحق ہیں، اس مسند ذیشان پہ آپ بیٹھیے. تو حضرت حسن نے کہا میں حضرت معاویہ کو خلافت دینا برداشت تو کر سکتا ہوں، لیکن آپسی اختلافات میں کسی مسلمان، کسی مومن، کسی صحابی، کسی تابعی کی جان جائے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے حضرت امام حسن نے خلافت اسلامیہ کو حضرت امیر معاویہ کو سپرد کر دیا تاکہ کسی مومن کی جان نہ جائے. اب یہ تربیت حضرت امام حسین بابا سے بھی سیکھ رہے ہیں، اپنے بھائی جان سے بھی سیکھ رہے ہیں. اب وقت آیا مولا حسین کا. آپ یاد رکھو، امام حسین جب مدینے سے نکلے کربلا کی طرف تو دن کے اجالوں میں نہیں نکلے، رات کے اندھیروں میں نکلے. کیونکہ حسین جانتے تھے میں اتنا خاندان لے کے جاؤں گا، اور میرے چاہنے والے جب یہ دیکھیں گے کہ امام حسین پورے خاندان کو لے کے جا رہے ہیں تو میرے چاہنے والے 1-2 نہیں ہزاروں کی تعداد میں میرے پیچھے آ جائیں گے. حسین جانتے تھے کہ اگر میں کربلا کو صحابہ کو لے کر جاؤں گا، تابعیوں کو لے کر جاؤں گا، تو یزید کے پاس 22,000 کا لشکر ہوگا، مگر میں 66,000 کا لشکر اس کے مقابلے میں کھڑا کر سکتا ہوں. ہوگا کیا؟ بدلے میں ادھر بھی کلمہ پڑھنے والوں کا خون بہے گا، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والوں کا خون بہے گا. حسین نے کہا اس دین کو بچانے کے لیے اب کسی کے خون کی ضرورت نہیں. حسین اپنا خون دے کے خود دین مصطفیٰ کو بچائے. دینا پڑے تو علی اصغر کا خون دے گا، مگر حسین کسی صحابی کا خون بہنے نہیں دے گا. دینا پڑے تو جوان 18 سال کے علی اکبر کا خون بہائے گا، مگر کسی تابعی کا خون نہیں دے گا. اگر دینا پڑے ظالموں کے ظلم کی ٹھنڈک کو ٹھنڈک
پہنچانا پڑے تو خاندان نبوت کی شہزادیوں کو قیدی بنا دے گا، مگر کسی صحابی کی بیٹی کو یتیم اور بیوہ ہونے حسین نہیں دے گا۔ یہ فیصلہ تھا مولا حسین کا۔ صحابہ کی جان بچانے کے لیے صحابہ کو نہیں لے گئے، تابعیوں کی جان بچانے کے لیے تابعیوں کو نہیں لے گئے، کیونکہ حسین جانتے تھے کربلا میں ہم جان دیں گے دین بچانے کے لیے، صحابہ اور تابعیوں کو چھوڑ رہے ہیں دین چلانے کے لیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں نہیں نکلے، دن میں بھی نکلتے۔ اجی 1400 سال بعد دیوانوں کا یہ حال ہے تو اس وقت کے دیوانوں کا عالم کیا تھا ہوگا۔ دن میں بھی نکلتے تو ہزاروں کا لشکر حسین کے پیچھے ہوتا۔ حسین نے دیکھا عشاء کی نماز ہو گئی، سارے صحابہ تابعین اپنے گھر کو پہنچ گئے اور پہنچ کے آرام کر رہے ہیں، چراغ سب کے گھر بجھ چکے۔ حسین اس وقت اپنے گھر سے نکلے، نانا جان رسول اللہ کے مزار اقدس پہ تشریف لائے، نانا جان کی مزار کو بوسہ دیے، رسول اللہ سے دعاؤں کی گزارش کرے۔ رسول اللہ سے حضرت امام حسین نے کہا، نانا جان اب میں جا رہا ہوں دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، دعا فرمائیے کہ حسین ہر میدان میں ثابت قدم رہے۔ رسول اللہ کی دعاؤں کو، اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا کی دعاؤں کو، بھائی حسن کی دعاؤں کو لے کر حضرت امام حسین ان کی زیارتیں، ان کی قدم بوسیاں کر کے وہاں سے نکلے اور اب رات کے اندھیرے میں کربلا گئے۔ میرے دوستوں، حضرت ادھر قوم کو اطلاع ہوتی اس وقت تک حسین کافی بڑا راستہ طے کر چکے تھے، کدھر گئے ہیں کسی کو خبر نہیں تھی۔ مگر ذرا غور کرنے والی بات ہے میرے پیارے دوستوں، میرے عزیزوں، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین کو روکا گیا، لیکن حسین جانتے تھے کہ حکمت کچھ اور ہے، مصلحت خداوندی کچھ اور ہے۔ حضرت حسین جانتے تھے کہ بعض صحابہ ان کو روک رہے تھے کہ آپ سفر مت کریے گا، آپ سفر مت کریے گا۔ یہ روکنا، یہ مشورہ دینا وہ صحابہ کا ایمانی تقاضا تھا، اور ان کے مشوروں کو حضرت حسین اس لیے خاموشی اختیار کر رہے تھے کیونکہ حسین جانتے تھے بچپن سے میں سن رہا ہوں مجھے جام شہادت پینا ہے، مجھے بابا نے کہا جام شہادت پینا ہے، نانا جان نے کہا جام شہادت پینا ہے، اماں جان نے کہا جام شہادت پینا ہے، بھائی جان نے کہا حسین کو جام شہادت پینا ہے۔ اب وہ حسین جانتے تھے صحابیوں تمہارا مشورہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، اور میرا یہاں سے سفر کرنا یہ خدا کے فیصلے کا تقاضا ہے، یہ مصلحت خداوندی ہے، یہ حکمت خداوندی ہے۔ حسین کو مدینے میں رکنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، کربلا میں جام شہادت پینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ فیصلے پہلے سے ہو گئے میرے بھائی، یہ ڈیسیشن پہلے سے ہو گیا۔ یہ رسول اللہ کے گود میں بیٹھے ہوئے آسمانوں سے جبریل جو ہے ان کے لیے جوڑے لے آئے، ایک طرف رسول اللہ کی مانڈی میں رسول اللہ کے بیٹے بیٹھے ہوئے، دوسری طرف رسول اللہ کی مانڈی پہ امام حسین بیٹھے ہوئے۔ رسول پاک علیہ السلام نے امام حسین کے لیے شہادت والا لباس پسند فرمایا۔ ان کو بچپن سے تعلیم دی جا رہی ہے، تم کو شہید ہونا ہے، تم کو شہید ہونا ہے، تم کو شہید ہونا ہے۔ میرے پیارے دوستو، تاریخ اپنی جگہ مسلم ہے اللہ کی قسم، لیکن حکمت اپنی جگہ مسلم ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد اب آپ ذرا غور کیجئے گا، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لوگ یزید کو جو ہے بہت اچھا سمجھتے۔ دیکھو بعض بدماش لوگ رہتے، شیطانی صفت کے رہتے، بہت شیطانی صفت رہتے، شراب پیتے، جوا کھیلتے، ریپ کرتے، بیویوں کو مارتے، سب کرتے، مگر انہیں بعض اچھے کام بھی کرتا۔ کیا کرتا انہیں؟ میلاد النبی کا جلسہ ہو رہا ہے، 10,000 روپے دے دیتا۔ ہم لوگ شریف لوگ کیا کرتے؟ فلاں سیٹ الحمدللہ 10,000 دیے بول کے اعلان کرتے، مگر سیٹ کی بیوی کو پوچھے تو معلوم ہوتا ہے کتنا خطرناک ہے۔ سیٹ کے بچوں کو پوچھے تو معلوم ہوتا ہے کہاں سے ڈرنک مار کے آ رہا۔ سیٹ کے دوستوں کو پوچھے تو معلوم ہوتا ہے کس کو کتنے چننے لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے کو کیا ہوتا ہے ایک عمل اچھا دکھا، تو یہ بازو والوں کو بھی کیا ہوا، یزید کی سیرت پڑھے تو یزید کے بارے میں چھوڑے اچھے چیزاں دکھے، انہیں اس کو لے لے کے یزید ایسا ہے، فلاں کتاب میں لکھا یزید ایسا ہے، فلاں کتاب ہے۔ بے وقوف گدھے، پورے گھڑے میں دودھ ہے، دودھ ہی ہے، وہ پینے کا ہی ہے، مگر اس میں لینڈی ڈالے تو پیتا۔ بولو جی، بولو جی بھائی، زور سے بولو۔ یاد رکھو کروڑوں اچھائیاں انسان کی ایک برائی کو تباہ کر دیتی۔
حجی ایک ایسی مثال دیتا ہوں آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائیں گی. ایک آپ کے سلی گوڑی میں ایسا نوجوان ہے, کون ہے نہیں پوچھنا, مثال دے رہا ہوں. سلی گوڑی میں ایک ایسا نوجوان ہے, نماز بھی پڑھتا, روزہ بھی رکھتا, زکوٰۃ بھی دیتا, حج بھی کرتا, جلسے میں بھی آتا. نقشبندی صاحب کے آج کے پورے نذرانہ 19 دے رہا. سمجھو ایسا ہے نہیں, مثال دے رہا ہوں. سب اچھے کام کرتا, مگر گھر میں جاتے کہ اماں سے بھی لڑ رہا, بابا سے بھی لڑ رہا, گالی گلوچ کر رہا, بدتمیزی کر رہا. اب بولو جنت میں جاتا, زور سے بولو جی. اجی جو پیدا کر کے دودھ پلائے وہ اماں کے خلاف بولنے والا جنت میں نہیں جاتا. نماز پڑھ کے ماں باپ کے خلاف کر کے روزے رکھ کے جنت میں نہیں جا سکتے, ماں باپ کی خلاف ورزی کر کے حج کر کے جنت میں نہیں جا سکتے, جلسے کرا کے جنت میں نہیں جا سکتے. رسول اللہ کے خاندان کو قتل کر کے حکومت کر کے جنت میں جاتا. بولو میرے بھائی, یزید کا تعارف نہیں ہے دیوانوں کو کیا کہ وہ کتاب میں لکھا ہوا فلاں دلیل ہے, فلاں کتاب میں یزید اچھا انسان تھا. کیا کرتا رہا, بولے اچھائی لے کے. اس کی اچھائیوں کے ساتھ اس کی یہ خطرناک برائیاں بھی دیکھ. آپ کو ایک بات بتاؤں تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے. یزید کا اصلی تعارف واقعہ کربلا کے بعد یزید کے خلاف مدینہ منورہ میں احتجاج شروع ہوا. اپنے پاس بھی نہیں ہوتا, گورنمنٹ بی جے پی کے خلاف احتجاج کرتے نہیں کرتے. کیا کرتی بی جے پی, آ کے کیا کرتی, تھوڑا بہت گھڑا توڑ لے کے جا کے جیلوں میں ڈال دیتی تھی. مگر یزید کیا کرا معلوم, یزید کے خلاف مدینے میں احتجاج ہوا. جیسے ہی احتجاج ہوا تو یزید مدینے کے گورنر کو آرڈر دیا کہ میں یہاں سے فوج بھیج رہا ہوں, وہ پورے مدینے والوں کو پنشمنٹ دو, سزا دو, ان کو کوڑے مارو, اور مدینے کو 3 دن کے لیے پوری فوج کے اوپر حلال کر دو. مدینے کے خواتین بچوں کے اوپر فوج کو چھوڑ دیا گیا, مردوں کو الگ کر کے کنواری بچیوں کے ساتھ یزید کی فوج زنا کری, ریپ کری. جب فوج واپس ہوئی کچھ مہینوں کے بعد مدینے کی 3000 لڑکیاں پریگننٹ ہو چکی. مدینے کی ایسے منحوس ظالم انسان کا نام یزید ہے. لوگ اس کو جنتی, ارے حولہ ہوگا کیا, ارے سوپور ہے, ارے غوث اعظم بولے تو نہیں بولتا ہوں بول رہا, غریب نواز بولے تو نہیں بولتا ہوں بول رہا, ارے بزرگ آئے بندہ نواز بولے نہیں بولتا ہوں بول رہا, ارے ان کو بول مولا کائنات نہیں بولتا ہوں بول رہا. سب کو ادب کرنے تیار نہیں ہے. ان کو عبد القادر جیلانی بول رہا, ان کو معین الدین چشتی بول رہا, ان کا نام ادب سے لینے تیار نہیں ہے, ان کا ادب کرنے تیار نہیں ہے. بے وقوف جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی عزت کرنے تیار نہیں ہے, سب کے خلاف بول رہا. اور جا کے وہ ملعون کو, مردود کو اس کی خبر میں سے اٹھا کے لگے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ بول رہا. ارے میں بولا واقع تو کرائے کا ہے رے, تو پڑوسی کا ہے. پوری کائنات کے اچھے لوگوں کو ماننے کو تیار نہیں ہے. المدد یا غوث بولے تو شرک ہے بول رہا, یا معین الدین چشتی بولے تو حرام ہے بول رہا, عروس بولے تو ناجائز ہے بول رہا, فاتحہ بولے تو بدعت ہے بول رہا, سلام بولے تو شرک ہے بول رہا. ارے اللہ کے بعد کسی اور کے نام لیے تو سب کچھ شرک ہے بول رہا, اور خود جا کے وہ ملعون کو, مردود کو اٹھا کے لا کے اپنا باپ بول رہا. عجیب و غریب قوم ہے بھائی, یہ عجیب پاگلوں کا علاقہ ہے. اصل بات کیا ہے, حقیقت یہی ہے. دیکھو صحیح بول رہا ہوں میں آپ کو, اصلی خون رہا تو اصلی چیز اندر اترتے. خون پاک ہونا, خون پاک ہوا تو کیا ہوتا, رسول پاک سمجھ میں آتے. خون پاک ہوا تو کیا ہوتا, اہل بیت پاک سمجھ میں آتے. خون پاک ہوا تو کیا ہوتا, قرآن پاک سمجھ میں آتا. خون پاک ہوا تو غوث پاک سمجھ میں آتے. خون پاک ہوا تو خواجہ پاک سمجھ میں آتے. یہ پورا یہ پاک ہونا, اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا بولے, وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ہم نے اہل بیت کو پاک کر کے پیدا کیا. اب پاک لوگوں کو سمجھ میں آتے, ناپاک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے. تو اسی لیے پاک بستروں پہ پیدا ہونا ضروری ہے اہل بیت پاک کو سمجھنے کے لیے. یہ پنجے تنے پاک کو سمجھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے. میرے دوستو اب مسئلے کو سمجھو. یزید کوئی معمولی آدمی نہیں تھا, وہ اتنی بڑی 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا تھا. اس وقت بادشاہ کہلا رہا تھا وہ,
لوگ اس کو اپنا اسلامی سلطنت کا بادشاہ مان چکے تھے، بعض بیوقوف اس کو امیر المومنین کہہ رہے تھے، بعض لوگ اس کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہے تھے، بعض لوگ اس کو خلیفہ مانتے تھے۔ ارے میرے بھائی، یزید جب کربلا کے میدان میں فوج بھیجا تو کئی 25-50 ہزار 2000 آدمی نہیں آئے تھے، 22,000 کا لشکر آیا تھا۔ تو کیا پتا چلا وہ 22,000 جو یزید کے لشکر میں آئے تھے اس میں ایک بھی یہودی نہیں تھا، ایک بھی عیسائی نہیں تھا، ایک مجوسی نہیں تھا، ایک مشرک نہیں تھا، ایک جھاڑ یا جانور کی پرستش کرنے والا نہیں تھا۔ وہ 22,000 کے 22,000 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والے تھے۔ یزید کا فتنہ اتنا خطرناک پھیل چکا تھا کہ 22,000 لوگ یزید کے فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ آپ کو اور ایک بات بتاؤں تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے، سرکار امام حسن کی گردن پہ جو ملعون شمر خنجر چلایا انہیں حافظ قرآن تھا، شمر حافظ قرآن تھا۔ اور ابن زیاد، آپ کو بتا دوں، ابن زیاد کوئی غیر نہیں تھا۔ امام حسین کو قتل کرنے کے لیے کوئی جارڈن سے، امریکہ سے، جو ہے اسرائیل سے کسی کرائے کے خنڈے کو نہیں بلایا گیا۔ کون تھا ابن زیاد؟ سنیں گے تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے۔ ابن زیاد کو پورے معرکہ کربلا کا ذمہ دار بنایا گیا، سپہ سالار بنایا گیا۔ وہ بدبخت تھا، یزید کا خاص چیلا تھا۔ یزید کے پاس کیا کرا، میدان کربلا سے ایک لیٹر لکھا۔ یہاں پر آپ کو ایک بات سمجھا دوں گا، حسینی اور یزیدی، اللہ تعالیٰ نے کربلا سے جو ڈکلیریشن کیا ہے، جو فیصلہ کیا ہے کہ جنتی کون ہوتے ہیں، جہنمی کون ہوتے ہیں، یہ فیصلہ کربلا میں ہو رہا ہے۔ آپ اس کو سمجھیے گا غور سے، بڑی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ ابن زیاد کیا کرا، یزید کے پاس ایک لیٹر لکھا۔ یزید کیونکہ ملک شام میں تھا، یہ ملک عراق میں تھا۔ عراق کربلا سے ایک لیٹر لکھا یزید کو ملک شام میں کہ میرے 5 لوگ، میرے خاندان کے 5 لوگ حسین کے قافلے میں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان 5 لوگوں کو امن دے دیا جائے۔ آپ اس فرمان پر اگر مہر لگا دیں گے، ان کے امن کا فرمان جاری کر کے مہر لگا دیں گے، میں ان کو وہ امان کا فرمان دے کر یہاں سے مدینہ روانہ کر دوں گا۔ ابن زیاد بول رہا، میرے خاندان کے 5 لوگ ہیں بول رہا۔ ابن زیاد کا تعارف کرا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو کیا کرا یزید، ابن زیاد خاص چیلا ہے، اس کی بات سن کے اچھی بات ہے، بلکہ 5 لوگوں کے ناموں پہ اسٹیمپ لگا دیا، مہر لگا کے واپس بھیج دیا۔ انہیں لے لیا، وہ 5 لوگوں کا فرمان لے کے اب آیا حضرت امام حسین کے قافلے میں۔ ابن زیاد آیا، کہاں آیا؟ کون سے خیمے میں آیا؟ اس خیمے میں آیا جہاں حضرت عباس علمبردار تھے۔ کیوں آیا ان کے خیمے میں؟ کیونکہ حضرت عباس علمبردار کی جو والدہ ہے حضرت ام البنین، وہ ابن زیاد کی پھوپھی ہے۔ مولا کائنات ابن زیاد کے پھوپا حضرت امام حسین، حضرت عباس علمبردار ابن زیاد کے پھوپیرے بھائی، پھوپھو کے بیٹے۔ حضرت علی کے یہ دونوں شہزادے ہیں، کون؟ امام حسین اور حضرت عباس علمبردار، یہ دونوں شہزادے ہیں مولا کائنات کے۔ حضرت حسین کی والدہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا، اور حضرت عباس علمبردار کی والدہ ہے حضرت ام البنین۔ سمجھ نہیں آ رہا؟ نہیں آ رہا؟ باؤنس پر آنے، کیونکہ اپن کیا ہے، چایا ہونا، میاں بھائیوں کو زردے ہونا، گٹ کے ہونا، چبوترے ہونا، بدماشی کے باتیں ہونا، لڑنا جھگڑنا، کس کی زمین قبضہ کروں، کس کو لوٹوں، کس کو ماروں، یہ باتیں کیا ہے کہتے رہے بھائی، ان کے بیٹے کہتے، ان کی بیوی کہتے، یہ مولانا کو بلائے حیدرآباد سے کیا کہ سنا کے جا رہے
ارے نادانو، جن کے ساتھ رہنا ہے ان کا شجرہ معلوم کر لیا کرو۔ یہاں پہ تم پھپھا کے ساتھ چچا کے ساتھ رہ رہے ہوں گے، مگر جنت میں میرے حسین کے ساتھ رہنا ہے۔ حضرت حسین کے والد نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بعد اور ایک نکاح کیا تھا، وہ تھا حضرت ام البنین سے۔ حضرت ام البنین کیسی عاشقہ تھی اہل بیت کی، سبحان اللہ۔ ذرا ایک یہ بھی سن لو لگے ہاتھوں۔ حضرت امام حسن امام حسین کے گھر جب حضرت ام البنین حضرت علی کی زوجہ بن کر تشریف لائی، حضرت امام حسن امام حسین حضرت زینب کی سونتیلی ماں بن کے آئی، تو خدا کی قسم پوری زندگی حضرت ام البنین نے امام حسن حسین کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارا، پوری زندگی بیٹا کہہ کے نہیں پکارا۔ لوگوں نے کہا آپ کا حق ہے، وہ آپ کے شوہر کے بچے، آپ بیٹا کہو۔ بولے اللہ کی قسم میں انہیں بیٹا نہیں کہہ سکتی۔ کیا کہتی تھی پھر؟ مولا حسن مولا حسین کہہ کے پکارتی، مولا کہہ کے پکارتی۔ لوگوں نے پوچھا تم ماں ہو اور اپنے بیٹوں کو مولا کہتی ہو؟ بولے ہاں میں ماں ضرور ہوں رشتے میں، مگر خدا کی قسم میں ان کی وہ ماں نہیں بن سکتی جو سیدہ فاطمۃ الزہرا ان کی۔ اللہ، ایسی وہ ماں ہو کے بھی ان کا اتنا ادب کرتی تھی، وہ سونتیلی ماں ہو کر بھی وہ ان سے اتنا ادب لحاظ رکھتی تھی۔ تو اب یہ ابن زیاد ملعون کیا کیا، خیمے میں آیا پھوپھی کے پاس، حضرت عباس کے خیمے میں آیا، حضرت ام البنین ہے وہاں، اور حضرت عباس کے اور 3 بھائی ہیں، ایک کا نام ابو بکر، ایک کا نام عمر ہے اور ایک کا نام عبداللہ ہے۔ یہ چاروں بھائی میدان کربلا میں ہیں اور ان کی والدہ 5۔ ان 5 کے نام کا فرمان لے کے آیا، امن کا فرمان لے آ کے بولا پھوپھی جان یہ فرمان ہے آپ کے لیے یزید کی طرف سے میں منگوایا ہوں، آپ یہ فرمان لیجئے اور اپنے 4 بچوں کو لے کے مدینے کو جائیے، حسین کو یہاں قتل کر دیا جائے گا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ قتل نہ ہو، آپ بچ جائیں۔ حضرت عباس علم بردار تلوار کھینچے، ابن زیاد کی گردن پہ رکھ کے پوچھے ارے بدبخت بتا تو حسین کو قتل تو کرنا چاہتا ہے تو عباس کو کیوں بچانا چاہتا ہے، ام البنین کو ان کے شہزادوں کو کیوں بتانا چاہتا ہے؟ تو ابن زیاد نے کہا اس لیے کہ یہ میری پھوپھی ہے، تم میرے پھپھیرے بھائی ہو، تم میرا خاندان ہو، اس لیے بچانا چاہتا ہوں۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارے ظالم میں تو تیری پھوپھی کا بیٹا ہوں، تو مجھے جام شہادت پیتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، وہ حسین میرے بابا کا بیٹا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات! میں اس حسین کو تنہا یہاں پر جام شہادت پیتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا؟ نکل جائے یہاں سے، یہ کہتے ہوئے فرمان کو پھاڑ دیا۔ حضرت ام البنین وہ فرمان چھینی، چولہے میں ڈال کے اس کو آگ لگا دی، کہا ظالم یہاں سے نکال دیا گیا، اور کہا سن حسین پر آنے سے پہلے عباس کے سینے پہ سے گزرنا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا حسین یا حسین یا حسین۔